بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول عطا فرمائے ہیں، اگر تو ہم اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی نہایت پرسکون، راحت رساں گزرے گی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ اور اگر ان اصولوں کو چھوڑ دیں گے پھر انسان حیران، پریشان اور سرگرداں رہتا ہے، دنیا کے اندر بھی بھٹکنا پڑتا ہے، آخرت میں بھی نہ معلوم کیسی گھاٹیوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ گزشتہ کئی نشستوں میں مختلف عنوانات کے تحت یہ موضوع چلتا آ رہا ہے کہ ہم دین کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں جو زندگی کا سب سے اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، جسے نکاح کہتے ہیں، شادی کہتے ہیں، اسے کیسے اپنائیں۔ انہی نشستوں سے ہوتے ہوئے گزشتہ نشست میں ہم یہاں پہنچے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی پہلے سے تربیت کریں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مفاہمت کے ساتھ رہنا ہم انہیں ابھی سے سکھائیں، ایک دوسرے کی بات کو سہنا ابھی سے سکھائیں، برداشت کرنا ابھی سے سکھائیں۔ اور اگر بات طلاق تک پہنچ آئے تو اس صورت میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تمام چیزیں شادی سے پہلے سکھانے کی ہیں۔ میں ہر نشست میں اس چیز کا ذکر کرتا آ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد ہم نے سکھانا ہے۔ زندگی کا اتار چڑھاؤ، گھر کا ماحول، تربیت کا اختلاف، ذہنوں کا اختلاف، طبیعتوں کا اختلاف، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جب دو لوگ آپس میں جڑتے ہیں، ایک ہوتے ہیں، اگر تو تربیت پہلے سے نہیں کی تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر پہلے سے ہی تربیت ہو تو اللہ جل شانہ بہت زیادہ آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نئی نسل کو باقی چیزیں سکھا دیتے ہیں، لیکن شریعت کی روشنی میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہم انہیں وہ نہیں سکھاتے۔ اور پھر یہ طلاق کا چیپٹر، یہ موضوع، یہ عنوان، یہ مضمون ایسا ہے کہ یہ صرف ہماری درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ درسگاہوں سے مراد مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں طلاق کا چیپٹر پڑھایا نہیں جاتا۔ سوشل میڈیا اور پھر ہمارے ڈرامے وہ سکھاتے ہیں طلاق کے متعلق،
لیکن اللہ جل شانہ نے اس باب میں کتنی آسانیاں رکھی ہیں وہ نہیں سکھائی جاتی. اور پھر ہمارے خطبات میں بھی یہ مضمون اس حد تک ہوتا ہے کہ اس چیز کی شرح بہت زیادہ ہے لیکن اس کے مسائل سے آگاہی ملتی نہیں. اللہ جل شانہ نے ہر چیز، ہر مرحلے، ہر عمر کے لحاظ سے انسان کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے. ہمارے معاشرے میں جب بات بنتی نہیں ہے، دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، شوہر اور بیوی کی، تو یک دم سے ہمارا جو تیر ہوتا ہے وہ طلاق کی طرف فٹ ہوتا ہے. مرد دھمکاتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا عورت کو. یہاں ایک بات کہتا جاؤں جو اپنے استادوں سے سنا، فرماتے ہیں، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں، مرد کو چاہیے کبھی بھی اپنی بیوی سے یہ نہ کہے کہ تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ابھی دی نہیں ہے، دے دوں گا اگر تم نے ایسا کیا. جب نوجوان لڑکی یہ سنتی ہے تو اس کے دل کے اندر یہ ایک کانٹا چھبتا رہتا ہے. وہ یہ سوچتی رہتی ہے کہ اس مرد کے ساتھ گزارا ممکن نہیں، اس نے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں مجھے چھوڑنا ہی ہے. یہ کانٹا مرد اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر چھباتا رہتا ہے. کبھی بھی مرد اپنی بیوی کو اس قسم کی دھمکی نہ دے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا. آپ اپنی بیوی، اپنی رفیق سفر کے دل کے اندر اپنے ہی لیے محبت کو گھٹا دیتے ہیں. وہ بے شک آج جوانی میں ہوگی، کل بڑھاپے میں جائے گی، لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ یہ شوہر میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے. پھر میں نے گزشتہ کئی نشستوں میں ایک حدیث کا تذکرہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. تمام حلال چیزوں میں، سب حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے مبغوض ترین حلال چیز وہ طلاق ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حلال ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. طلاق دینا حلال ہے لیکن یہ حلال اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھیے بات کو. اور جو چیز میرے رب کو پسند نہیں، جو چیز میرے خالق کو پسند نہیں، جس نے اس انسان کو وجود دیا، اس میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی، اس میں کبھی خیر کا مادہ نہیں ہو سکتا. تو جب دو لوگ آپس میں ان کی بنتی نہ ہو، شوہر اور بیوی، تو کرنا کیا ہے؟ گزشتہ کسی نشست میں نے عرض کیا تھا، سورۃ النساء میں اللہ جل شانہ نے ہمیں آداب سکھائے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ان دونوں کی جدائی کے تمہیں ڈر ہو، تمہیں جب سمجھ آنے لگے کہ اب بات بن نہیں رہی، پیچھے نہیں ہٹنا. یہ خطاب ماں باپ سے ہو رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. یہ خطاب بڑوں سے ہو رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تایا، یہ ماما، یہ چچا، یہ ہر وہ بڑا جو خاندان کا بڑا ہے، وہ جو گھر کا بڑا ہے. یہ نہیں کہنا کہ زندگی تو انہوں نے گزارنی، جو مرضی کریں. نہ 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 نہ، جو مرضی نہ کریں بھائی. تمہیں بڑا کس لیے بنایا؟ صرف زبان درازی کے لیے نہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. جب تمہیں ڈر لگنے لگ جائے
کہ ان دونوں کے درمیان اب بن نہیں رہی، جدائی کے قریب ہیں یہ دونوں، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک سمجھدار فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے، ایک فیصلہ کرنے والا سمجھدار بیوی کی طرف سے۔ فیصلہ کرنے والا کن صفات کا حامل ہو اسی نشست میں بتا چکا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ کیا کریں یہ دونوں؟ اللہ جل شانہ کی بات ہی بڑی الگ ہے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کی چاہت ہوگی، یہ فیصلہ کرنے والوں کی اس مرد اور بیوی کے درمیان صلح کی چاہت ہوگی، تو اللہ اپنی ذمہ داری لے رہا، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ تو جب بات بنتی نہ ہو تو کام کس کا ہے؟ بڑوں کا ہے، خاندان کے بڑوں کا ہے، گھر کے بڑوں کا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کا وقت ابھی آ رہا ہے۔ لیکن اگر بات یہاں بھی نہیں رک رہی، غصہ آ گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے آپ کا غصہ، آپ کے جسم سے آگ بھڑک رہی ہے، نگاہوں سے شعلے برس رہے ہیں، اتنے جذبات میں آ گئے، اتنا غصہ آ گیا، زبان کے اوپر قابو نہیں رکھ سکے، یکدم سے تینوں طلاقیں دے دی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہی ہیٹ جب ٹھنڈ میں بدل جاتی ہے، وہی غصہ جب ختم ہو جاتا ہے، وہ آنکھوں سے جو شعلے برس رہے تھے وہاں سے جب محبت سامنے آنے لگ جاتی ہے، تو پھر پشیمانی کے سوا مرد کے پاس کچھ نہیں بچتا، پھر ٹکریں مارتے رہتے ہیں۔ دارالفتاء مفتی صاحب غصے میں تھا، بڑا غصہ آیا ہوا تھا۔ میں گزشتہ نشستوں میں یہ جملہ بارہا کہہ چکا ہوں، میں ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، غور کیجئے گا، انتہائی اہم نشست اور انتہائی اہم موضوع ہے۔ اللہ جل شانہ، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور باقی احادیث سے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ خلقت الرحم من الرحمن، خلقت الرحم من الرحمن، میں نے رحم کو، رشتہ داری کو لفظ رحمان سے پیدا کیا ہے۔ راحمیم رحم، راحمیم اس کے بعد نون رحمان، یہ جو رحمان رحم بنا یہ رحمان سے۔ آگے کیا فرمایا؟ جو اس رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے گا یا جوڑے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو جوڑوں گا۔ وَمَنْ قَطَعَهُ، اور جو اس کو توڑے گا، رشتے ناتوں کو توڑے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ جرگوں میں جانے والے اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول لیجئے گا۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر تمہارے دلوں میں شوہر اور بیوی کے گھر بسانے کی الفتیں ہیں، یہی نیت ہے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ان کو آپس میں موافق کر دے گا۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، بات کہاں سے آئی؟ بڑا غصہ آیا ہوا تھا، گزشتہ نشست میں کہہ چکا ہوں، پیار میں کوئی طلاق نہیں دیتا، کوئی طلاق نہیں دیتا۔ اہلیہ سردی کا موسم تھا، گجریلا بڑا زبردست بنایا تھا، جاؤ اس خوشی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کوئی دے گا طلاق؟ کوئی پاگل ہے؟ غصہ غصہ غصہ، غصے میں طلاق دی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں ہو گئی۔ اچھا، آج کل کا نیا سین کیا چل رہا ہے؟ مارکیٹ میں نیا ایک جملہ آ چکا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دونوں میاں بیوی دونوں، ان کو پتہ ہوتا ہے طلاق ہو گئی ہے، اب مفتی صاحب کو سمجھا رہے ہیں، مفتی صاحب ہم آپس میں مذاق کر رہے تھے، مذاق میں طلاق دے دی، مذاق میں طلاق دے دی۔ ایک ہے مزاح، ایک ہے مذاق، آخر میں دو نقطوں والا قاف، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مفتی صاحب آپس میں مذاقاً کر رہے تھے، مذاق میں طلاق دے دی۔ میں حدیث قدسی کہنے لگا ہوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی نہیں، بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ جد کہتے ہیں سنجیدگی کو، ہزل کہتے ہیں مذاق کو، جسے آج کے معاشرے میں مذاق کہتے ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث، تین چیزیں ہیں، جدہن جد، جو سنجیدگی میں کہی جائیں تو تب بھی سنجیدہ ہیں، وہزلہن جد، اور اگر مذاق میں بھی کہا جائے تو تب بھی سنجیدہ ہیں۔ وہ کیا؟ النکاح والطلاق والعتاق۔ نمبر 1، نکاح کرنا۔ لڑکی لڑکے نے آپس میں بات چیت کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے، میں بھی کرتا ہوں، پاس 2 گواہوں نے سن لیا، نکاح ہو گیا۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے، مٹھائی بانٹنا مستحب عمل ہے، اصل چیز تو یہ ہے۔ نمبر 1 النکاح، نمبر 2 والطلاق، سنجیدگی میں کہو تو تب بھی طلاق، مذاق میں کہو تو تب بھی طلاق، والعتاق، نمبر 3 غلام آزاد کرنا۔ آج اس چیز کا زمانہ نہیں رہا۔ جس چیز کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، مفتی صاحب مذاق میں طلاق ہو گئی۔ محبوب دو عالم نے فرمایا اگر مذاق میں بھی کہہ دیا ہو گئی۔ کرنا کیا ہے؟ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا، یہ طلاق کا باب بالکل سکڑا ہوا باب نہیں ہے، یہ بڑا وسیع چیپٹر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس چیپٹر کے اندر امت کے لیے بڑی آسانیاں بھی رکھی ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ چیپٹر نکاح کے بعد سکھانے کا نہیں، آفٹر میرج نہیں، بیفور، پہلے، نکاح سے پہلے سکھائیے، بچوں کو سکھائیے، بچیوں کو سکھائیے، ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کیا؟ جب غصہ آ جائے، جب آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، 1 طلاق دے دیجئے بس، اس کے بعد اپنے منہ کو بند کر دیجئے۔ 1 طلاق، 1 طلاق، بیوی آپ کے نکاح میں رہے گی 3 مہینے تک۔ اگر 3 ماہ گزر گئے، 3 ماہ گزرنے کے بعد یہ لڑکی کہیں اور نکاح کرنا چاہیے، کر سکتی ہے، اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 3 ماہ کے اندر شوہر نے رجوع نہیں کیا، زبان سے ہی کہہ دے کہ میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں، رجوع ہو جائے گا۔ نہیں کہا، 3 ماہ گزر گئے، 3 ماہ بہت بڑی بات ہے، 1 مہینے میں ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں جب یہ طلاق کا باب آتا ہے۔ 3 ماہ گزر گئے، اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، صرف خطبہ نکاح پڑھنا ہوگا بس، یہ آپ کی نکاح میں ہے۔ 6 مہینے بعد کر لیجئے، سال بعد کر لیجئے، 10 سال بعد کر لیجئے، یہ آپ کے نکاح میں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے طلاق دینے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ دونوں ماہواریوں کے درمیان کے دنوں میں شوہر بیوی کو 1 طلاق دے۔ عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، بچوں کی یاد آ جاتی ہے، دونوں انڈرسٹینڈنگ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یک دم سے سارے کارتوس چلانا یہ حماقت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ کبھی بھی دشمن کے اوپر بھی اگر فائر کرنے والا جو مقابلے ہوتے ہیں وہ سارا بریسٹ پہلے ہی فائر میں خالی نہیں کرتا، اپنے پاس کچھ نہ کچھ وہ محفوظ رکھتا ہے۔ 1 کارتوس چل گیا، رجوع ہو گیا، ٹھیک، کر لیجئے رجوع، جب مرضی کر لیجئے، کر لیجئے۔ اگر 3 ماہ گزر گئے، یہ لڑکی کہیں اور نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے، کیونکہ 3 ماہ کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا دوبارہ صرف نکاح کرنا پڑے۔ تو طلاق کا طریقہ کیا؟ دونوں ماہواریوں کے درمیان کے دنوں میں پہلی طلاق دے دیجئے، دوسرے ماہ میں دوسری دے دیجئے، تیسرے ماہ میں تیسری، ایسا نہیں کیوں یہ وقفے کیوں بتائے؟ اس لیے کہ انسان کو جب وقت ملتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ممکن ہے پہلی بار میں نہیں سمجھ سکی، دوسرے مہینے میں دونوں کو سمجھ آئے اور گھر جڑ جائے۔ اور اگر شوہر نے 2 طلاقیں دے دی تب بھی یہ اس کی بیوی ہے، عدت کے اندر رجوع کر لے، نہیں کہ 6 ماہ کے بعد رجوع کر لے، 10 سالوں کے بعد، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، میں اختلافی بات کر ہی نہیں رہا۔
میں تو گھروں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، میں تو توڑنے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ میرے رب کو توڑنے والا پسند ہی نہیں، جوڑنے والا پسند ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، جب آپ نے ایک طلاق دے دی، اب شوہر کے پاس صرف 2 طلاقوں کا حق باقی رہ جاتا ہے، اب 3 کا مالک نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک کارتوس چلا دیا، اب پیچھے جتنے بچے وہی آپ کے ہیں بس۔ لیکن اگر آپ نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، یہ قرآن کی آیات بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ 2 سپارہ، 2 سپارے کا 3 پاؤ، اب طلاق مرتان سے طلاق کا پورا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ 3 طلاقیں دے دی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ 3 طلاقیں دے دی۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب 3 طلاقوں کے بعد یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ حلال کیسے ہوں گے؟ اگر ان دونوں کو ابھی یہ سمجھ آ رہی ہے، کہیں بچوں کی وجہ سے، کسی اور مجبوری کی وجہ سے بیوی چاہتی میں واپس اپنے شوہر کے پاس جاؤں، أَن يَتَرَاجَعَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَ، وہ واپس اپنے شوہر کے پاس آنا چاہے، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ تو اب کیا ہے؟ اب کسی دوسرے شوہر سے، کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے تب پہلے کے پاس آ سکتے۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں یہاں بھی بڑی شرائط لگائی جاتی ہیں جب کہیں اور نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ 1 مہینے کے لیے نکاح کر لیجئے، پھر آپ طلاق دے دینا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اس کو نکاح موقت کہا جاتا ہے، وقت کی قید کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ رب العزت نے حلالہ کرنے والے اور جو حلالہ کروا رہا اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، لیکن جائز رکھا ہے۔ یہ ملعون کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ اب دوسری جگہ نکاح ہو گیا، اس شوہر نے کسی مجبوری، کسی بھی عذر کی وجہ سے طلاق دے دی، اس عدت کو گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے۔ آج کی نشست میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب آپس میں چپکلش آ جائے، آپس میں غصے میں ہوں، لڑائی ہو رہی ہو، تو سب سے پہلا کام اپنے منہ کے اوپر کنٹرول رکھیں۔ ساری دنیا آپ جس زبان میں چاہے بات کر رہے ہوں، آپ انگلش میں بات کرتے ہیں، عربک میں بات کرتے ہیں، اردو ہندکو پشتو میں بات کرتے ہیں، صرف ایک طلاق کا لفظ ہے آپ کی ڈکشنری میں، اور الفاظ تھوڑے اپنا غصہ جھاڑنے کے لیے، کوئی اور لفظ استعمال کیجئے، کوئی اور سخت لفظ کہہ دیجئے، لیکن طلاق ہی کیوں؟ کیا ماں بہن بیٹی اتنی سستی ہو گئی ہے؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، لیکن نہیں بن رہی تو شریعت کے ان اسالیب کے درمیان رہتے ہوئے طلاق کے باب کو اختیار کیجیے۔ ایک اور جدید مسئلہ، وقت کی قلت ہے، بات سمجھتا وقت تقریباً مکمل ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وکیل کے ذریعے سے طلاق دی جاتی ہے، ٹی سی ایس رجسٹری ٹی سی ایس کی جاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے مولانا مفتی صاحب مجھے پتہ تھا یہ طلاق کی ہی رجسٹری تھی، میں نے دروازے سے وصول ہی نہیں کی، میں نے واپس بھیج دی۔ آپ کے واپس بھیجنے کا کیا فائدہ؟ جب سائن ہو گیا ہو گئی طلاق۔ لوگ کہتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر میسج ہی کیا تھا، ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس پہنچا بھی نہیں، ابھی سین بھی نہیں ہوا، لکھائی کیوں ہو گئی۔ اپنے نوجوانوں کی تربیت کیجئے، اپنے بچیوں کی تربیت کیجئے، اور یہ